السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ٹاپک ہم پڑھنے جا رہے ہیں بہت یونیک ٹاپک ہے اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں اس کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ یہ ٹاپک ہے بدعت اور یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اتباع سنت کے مسائل کتاب ہے جس کے مصنف ہیں محمد اقبال کیلانی۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے بدعت کی تعریف اور پھر بدعت کے نقصانات اور شریعت میں اس کے کیا احکامات ہیں۔ بدعت کی تعریف: ہر وہ عمل بدعت کہلائے گا جو ثواب اور نیکی سمجھ کر کیا جائے لیکن شریعت میں اس کی کوئی بنیاد یا ثبوت نہ ہو، یعنی نہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود وہ عمل کیا ہو، نہ کسی کو اس کا حکم دیا ہو اور نہ ہی کسی کو اس کی اجازت دی ہو۔ ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود، نا قابل قبول ہے۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز بدعات ہیں۔ بدعات چونکہ نیکی اور ثواب سمجھ کر کی جاتی ہیں اس لیے بدعتی انہیں ترک کرنے کا تصور نہیں کرتا، جبکہ دوسرے گناہوں کے معاملے میں گناہ کا احساس موجود رہتا ہے جس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ گناہ گار کبھی نہ کبھی اپنے گناہوں پر نادم ہو کر ضرور توبہ استغفار کرے گا۔ اس لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو معصیت کے مقابلے میں بدعت زیادہ محبوب ہے۔ شریعت کی نگاہ میں دو گناہ ایسے ہیں جنہیں ترک کیے بغیر کوئی نیک عمل قبول ہوتا ہے نہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ پہلا شرک اور دوسرا بدعت۔ شرک کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے جب تک اللہ اور بندے کے درمیان پردہ حائل نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پردہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: آدمی اس حال میں مرے کہ شرک کرنے والا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا رہتا ہے جب تک انسان کے اندر پردہ حائل نہ ہو، اور پردہ تب آ جاتا ہے جب انسان شرک کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ بدعت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں فرماتا، استغفر اللہ، جب تک وہ بدعت ترک نہ کرے۔ جب تک انسان بدعت ایسا عمل ترک نہ کرے جو اللہ تعالیٰ جس کا حکم نے دیا یا پیارے نبی نے نہیں دیا، وہ عمل جب تک کرتا رہتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں تو بدعتیوں میں شامل نہ کرنا۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ گویا بدعتی کی ساری محنت اور مشقت کی مثال اس مزدور کی سی ہے جو دن بھر محنت مزدوری کرتا رہے لیکن اسے کوئی مزدوری یا اجرت نہ ملے سوائے تھکاوٹ اور بربادی وقت کے۔ قیامت کے روز جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پر اپنی امت کو پانی پلا رہے ہوں گے تو کچھ لوگ حوض کوثر پر آئیں گے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سمجھیں گے، لیکن فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بدعات شروع کر دیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے: سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دفع اور دور ہوں وہ لوگ جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل ڈالا۔ پس وہ عبادت اور ریاضت جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نہ ہو ضلالت اور گمراہی ہے، وہ اذکار اور وہ وظائف جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہ ہوں بیکار اور لا حاصل ہیں، وہ صدقہ و خیرات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ ہوں عقارت اور رائگاں ہیں، وہ محنت اور مشقت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ عاملۃ ناصیۃ تصلیٰ نار حامیہ، یعنی قیامت کے روز کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے لیکن بھڑکتی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ سورۃ غاشیہ آیت 3 اور آیت 4۔ اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں جو بھی نیکی یا جو بھی صدقہ خیرات کرنا ہے یا جو بھی وظائف ہم نے کرنے ہیں ہم وہ کریں جو سنت سے ثابت ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔